बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है। मुकर्रम भाई के पास आए हैं। आज मुकर्रम भाई के यूट्यूब कैरियर के बारे में और इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ सवालात इनसे करेंगे। मुकर्रम भाई, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि यूट्यूब पे किस तरह आना हुआ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना कीमती टाइम जो है वो निकाल के आए हैं। यूट्यूब पे आपसे मैंने स्टार्ट किया जब आप यूट्यूब पे थे, तो मुदस्सर भाई मेरे साथ, मोबाइल शॉप थी हमारी, तो इकट्ठे आते जाते थे। वहाँ से मैं यूट्यूब की तरफ आया। मुझे पता चला कि यूट्यूब तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना कोई टैलेंट वगैरह या जो भी आप कर सकते हो वो दिखा सकते हो आप। और फिर वहाँ से कुकिंग का मुझे थोड़ा बहुत शौक़ था, मैं घर में कभी कर लेता था कुकिंग थोड़ी बहुत। तो वहाँ से फिर ये सफ़र जो है वो शुरू हो गया। साथ साथ शॉप भी चलती थी और साथ साथ छोटा मोटा टाइम जो है वो निकाल के एक छोटी मोटी वीडियो मैं बना लेता था। लेकिन मैं इतना सीरियस नहीं था शुरू में यूट्यूब के बारे में, क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरा दुकान पे जाता था। तो फिर ऐसे स्टार्ट हो गया। खाना बनाना आपने कहाँ से सीखा? खाना बनाना घर में आम चीज़ें जो बनती हैं वो तो हम सब जो पंजाब में स्पेशली रहते हैं वो घर में अक्सर हम होते थे। अब्बू हमारे जो है वो कराची काम किया करते थे, तो हमारी सिस्टर्स जो थी वो बहुत छोटी थी तो अम्मी की हेल्प जो थोड़ी बहुत वो मैं करता था घर में। और कुकिंग के रिलेटेड मुझे अभी तक याद है, एक दफ़ा मेरी एक खाला आई हुई थी। अम्मी घर पे नहीं थी, कोई भी घर पे नहीं था, खाला और उसकी बेटी, खाला की बेटी, कज़न मेरी, वो आई हमारे घर। मैं अकेला था, सब लोग कहीं गए हुए थे। तो उन्होंने ना आए, मैंने उनको पानी वगैरह जो है पिलाया। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ हैं घर वाले। मैंने कहा कि घर वाले सब गए हुए हैं कहीं। तो दोपहर थी, गर्मियों के दिन थे, तो वो एक कमरे में दोनों जो है वो सो गई। तो मैंने सोचा अब खाने का बंदोबस्त कैसे करें। तो मैंने दोपहर जो मुझे आता था, मैंने ना आलू वाला पुलाव जो है ना, चावलों का मतलब आलू वाला पुलाव, वो मैंने बना लिया। और साथ मैंने थोड़ा रायता बना के, जैसे मैं रायता बना के तो आलू वाला जो पुलाव था उसका दम हटाने लगा हूँ, तो खाला की जो बेटी थी वो कमरे से बाहर आई किचन की तरफ। तो उसने जैसे मुझे देखा, पसीना आया हुआ तो उसने मुझे कहा कि ये आप क्या कर रहे हो, आप मुझे बता देते। तो ये आपने अच्छा नहीं किया, आप मुझे बताते, एक दफ़ा कहते तो सही। तो इस तरह थोड़ा बहुत कुकिंग का नॉलेज था। तो वहाँ से फिर ये सिलसिला जो है वो चलते चलते अब यहाँ तक पहुँच गया। यूट्यूब से पहले आप क्या करते थे? यूट्यूब से पहले मैं मोबाइल शॉप थी और मोबाइल रिपेयरिंग का मैं जो है वो काम किया करता था। साथ ही तो वहाँ पे शॉप थी, आपको पता। वहाँ पे तकरीबन मैंने 6 से 7 साल जो है वो काम किया रिपेयरिंग का। शुरू में आपने कैमरा जो है यूट्यूब चैनल के लिए कौन सा इस्तेमाल किया? मेरे पास J3 मोबाइल था, तो उससे मैं वीडियो बनाता था। तो उसका एक मसला ये होता था कि उस वक्त मेमोरी कार्ड जो थे वो इतने बड़े नहीं हुआ करते थे, छोटे थे, 1 GB ज़्यादा से ज़्यादा। तो अक्सर उसका मसला ये रहता था, तो वीडियो बनाते बनाते उसकी मेमोरी फुल हो जाया करती थी तो J3 से स्टार्ट किया। फिर Q मोबाइल था मेरे पास, फिर सैमसंग का J5 रहा कितनी देर मेरे पास। फिर उसके बाद बहुत हिम्मत जुटा के जो मैंने बड़ा तीर मारा, वो फिर हमने S9 प्लस जो है ना वो लिया था। तो वो भी मेरे पास पैसे नहीं थे जिस दुकान पे मैं सामान लेने जाया करता था मोबाइल का, वहाँ पे मैंने उनसे बात की कि मुझे इस तरह एक अच्छा मोबाइल चाहिए सैमसंग का। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आधे पैसे आपको अभी दूंगा, आधे जो हैं वो 1-2 माह के बाद दे दूंगा। तो वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा जी ठीक है। तो वहाँ से फिर मैं इस तरफ आया। अगर इकट्ठे पैसे दे के उस टाइम भी मैंने मोबाइल लेना होता तो बहुत मुश्किल हो जाती थी मेरे लिए। तो अगर कोई भी नया बंदा जो है वो कुकिंग का चैनल स्टार्ट करना चाहता हो यूट्यूब पे, आप क्या मशवरा देंगे? देखें, यूट्यूब पे कुकिंग के बहुत सारे चैनल हैं माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और ना ही मुझे कुकिंग आती है, बस थोड़ा बहुत जो है वो कोशिश करते हैं कि वीडियो की शक्ल में लोगों को दिखा दें।
تو اگر کوئی بھی بندہ کوکنگ کے ریلیٹڈ آنا چاہتا ہے تو اس کا کام تھوڑا جو پہلے لوگ ہیں ان سے ہٹ کے اگر ہوگا تو میرے خیال میں وہ چلے گا. اس وقت کوکنگ میں بہت کمپٹیشن ہے اور بہت مشکل ہے, لیکن اگر آپ ایک اپنے بلبوتے پہ اپنی آئیڈیا پہ آتے ہیں تو پھر اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن اگر آپ سیم جس طرح پہلے چینل ہیں اسی طرح آپ کام کریں گے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا یہ کوکنگ کے ریلیٹڈ. ایک یوٹیوب چینل کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یوٹیوب چینل کے لیے موبائل جو آپ استعمال کر رہے ہیں, ابھی تو اینڈرائڈ جو ہے وہ تقریباً کیمرے والا موبائل جو ہے وہ ہر بندے کے پاس ہوتا ہے. جب ہم نے سٹارٹ کیا تب بہت کم تھا موبائل, ابھی تو بہت زیادہ موبائل ہیں, ہر بندے کے پاس تقریباً جو ہے وہ کیمرے والا موبائل ہوتا ہے. تو اس سے آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں. کیمرے ابھی چونکہ جو ابھی کمپنیز بنا رہی ہیں موبائل وہ بہت زیادہ فوکس کر رہی ہیں کیمرے کے اوپر. جب ہم نے سٹارٹ کیا تب اتنے اچھے کیمرے نہیں تھے, اب اسی قیمت کا آپ موبائل لے لیں اس کا کیمرہ بہت اچھا ہوگا. تو کیمرہ ہونا چاہیے, تو انٹرنیٹ پیکج تو آپ کو لگانا پڑے گا, پھر ظاہر ہے تو بس آپ کام کر سکتے ہیں. آپ ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کون سا یوز کرتے ہیں؟ اس کے لیے اگر آپ موبائل پہ کرنا چاہتے ہیں تو کائن ماسٹر ہے. وہ بہت سارے یوٹیوبر جو ہیں وہ کائن ماسٹر پہ ایڈٹ کرتے ہیں ویڈیو. وہ ایک تو سافٹ ویئر بہت ایزی ہے, وہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں, بہت سارے فنکشن ہیں اس میں. اور سب سے بڑی بات ہے اگر آپ کے پاس بہت اچھا موبائل نہیں ہے اینڈرائڈ, کوئی نارمل سا موبائل بھی ہے تو اس میں بھی وہ جو ہے وہ. آپ نے یہ ایڈیٹنگ جو ہے وہ کہاں سے سیکھی؟ اصل میں جس فیلڈ میں تھا اس میں تھوڑا بہت آئیڈیا تھا مجھے. تو موبائل جو تھے وہ ریپیئرنگ کرتا تھا, اس کا سافٹ ویئر کا بھی کام تھوڑا بہت میں کرتا تھا. تو اگر آپ کسی بھی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ نہیں کہ ویڈیو کے ریلیٹڈ ہی یا چینل کے ریلیٹڈ ہی, ویسے بھی اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آ رہا ہے اپنی لائف میں تو وہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, اس کے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی. تو ایک دیکھیں, دو دیکھیں, تو کسی نہ کسی کی سمجھ آپ کو آ جائے گی, تو وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب سے ہی آپ ایڈیٹنگ سیکھ سکتے ہیں؟ بہت اچھی سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو زیادہ سمجھ نہیں, آپ کائن ماسٹر سے سٹارٹ کریں. آسان ہے, آسان ہے. اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا آپ کو زیادہ امپروو کرنا ہے, اپڈیٹ کرنا ہے, آپ کے پاس کمپیوٹر ہے, پھر فلمورا پہ کریں. اگر کمپیوٹر پہ بھی آپ سمجھتے ہیں مزید اپڈیٹ اس کو کرنا ہے تو پھر ایڈوب پریمیئر پرو جو ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سیکھنا پڑے گا. اور سیکھنے کے لیے یہ سارے جو سافٹ ویئر ہیں ان کو استعمال کرنے کا جو طریقہ وہ بھی یوٹیوب پہ آپ کو بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں کہ آپ کی ایج جو ہے وہ کتنی ہے؟ میری جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہے 11 اپریل 1993. تو آئی تھنک 28 سال بنتی ہے یا 27 سال بنتی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. تو شادی شدہ ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. کتنے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ میرے 2 بچے ہیں. انایا بیٹی ہے میری بڑی, وہ 3 سال کی ہے ماشاءاللہ سے. ماشاءاللہ. اور محمد ایان جو ہے وہ تقریباً سال کا ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر چند لفظوں میں سمجھانا چاہیں یوٹیوب پہ کیسے کامیابی جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے؟ وہ میں نے ویڈیو زین کی بھی دیکھی جو پہلے اس چینل پہ آپ نے اپلوڈ کی, تو وہ بہت اچھی بات زین نے بھی کی. تو ہم نے تو یہی خلاصہ نکالا کہ اگر آپ یوٹیوب پہ آنا چاہتے ہیں, کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو ایک تو آپ کا جو چینل ہے وہ ایک ٹاپک پہ ہو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے بھی کئی دفعہ بتایا کہ وہ بہت ساری ٹاپک کی ویڈیو ڈال دیتے ہیں چینل کے اوپر, تو پھر وہ انٹرسٹ نہیں رہتی. ابھی جیسے کہ آپ فوڈ بلاگر ہیں تو آپ اسی پہ فوکس کرتے ہیں, تو پھر جو ہے سبسکرائبر اس حساب سے آتے ہیں جو فوڈ کو پسند کرتے ہیں. ایک چیز تو یہ کہ آپ ایک ٹاپک رکھ لیں یا ایک موضوع ہو جس پہ آپ ویڈیو ڈالیں گے. دوسرا کام, جتنی محنت سے جتنی لگن سے آپ کریں گے, کام سے مراد پھر یہ آ جاتا ہے کہ اس میں آپ کی ایڈٹ سکل, ویڈیو کو ایڈٹ کرنے کا, اس کے علاوہ کیمرہ سکل, اس کے علاوہ پھر آپ کی ریگولرٹی جو ہے یوٹیوب پہ بہت ضروری ہے کہ آپ ریگولر ہوں گے تو پھر آپ کو کسی پروموشن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. ہفتے میں یا مہینے میں اگر کہا جائے تو کتنی ویڈیو نئے یوٹیوبر کو ڈالنی چاہیے؟ ابھی جس طرح چل رہا ہے, ابھی اگر آپ 2 ڈال سکیں ایک دن میں تو آپ کو 2 ہی ڈالنی چاہیے.
تو اگر زیادہ نہیں تو دن میں کم سے کم ایک تو ڈالنی چاہیے. یہ میں کہہ تو رہا ہوں لیکن ہم خود ایک نہیں ڈال رہے کیونکہ ہم ان دنوں بہت جسے کہہ لیں سست ہو گئے ہوئے ہیں. اور ویسے ایک ویڈیو ڈیلی کی جو ہے وہ ضرور ڈالنی چاہیے. یا آپ کا کانٹینٹ جو تھوڑا مشکل ہے, آپ زیادہ اگر ٹائم لگتا ہے ویڈیو بنانے میں, ایک سے زیادہ دن لگ جاتے ہیں, تو پھر آپ کو ہفتے میں 3 سے 4 پھر بھی آپ کو ڈالنی چاہیے. لیکن اگر ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ 4-5 گھنٹے میں بنا لیتے ہیں تو پھر ڈیلی بیس پہ آپ کو ویڈیو ضرور ڈالنی چاہیے. کچھ لوگ جو ہیں ڈیلی بیس پہ ویڈیو ڈالنی چاہیے, ٹھیک ہو گیا. کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, کچھ جاب کرتے ہیں لوگ, وہ اگر ایسا کرنا چاہیں تو ان کو ویکینڈ میں ایک دن ملتا ہے, تو ان کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ ان میں ایک تو آپ کی مثال میرے سامنے ہے. آپ جاب کرتے تھے تو میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تو آپ ویکینڈ پہ آتے تھے, کتنی ویڈیوز بناتے تھے. آپ نے ماشاءاللہ سے 4-4 5-5 ویڈیو ایک دن میں بنائی ہوئی ہیں. تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ایک چھٹی ہے آپ کو, تو آپ پہلے سے پلان کریں کہ اس چھٹی کے دن میں آپ نے 2 یا 3 ویڈیوز جو بنانی ہیں اس کا ایک آپ کے پاس پلان ہو, تو وہ آپ 2 سے 3 بنا لیں, تو بعد میں آپ اس کو اپلوڈ کر دیں. کیا اسٹڈی, جاب اور یوٹیوب ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں کہ یا باقی چیزیں چھوڑ کے یوٹیوب کی طرف آنا چاہیے؟ ہم لوگ ایکسپیرینس جو ہے وہ یہ ہے کہ جب میں یوٹیوب پہ تھا, آپ بھی تھے, تو میں شاپ بھی ساتھ چل رہی تھی اور ساتھ ویڈیوز جو ہے وہ بھی یوٹیوب کی بھی بن رہی تھی, اور آپ کا بھی میں نے یہی دیکھا ہے کہ ساتھ جاب بھی تھی. اور لیکن جب ہمیں لگا کہ اب ہمیں یوٹیوب پہ جو ہے وہ نربھر کر سکتے ہیں, تو پھر ہم نے وہاں سے شفٹ کر دیا پورا اپنے آپ کو یوٹیوب کے اوپر, اور پھر پورا فوکس کر دیا. تو جب ہمیں یہ لگا کہ ہاں یہاں پہ ہمارا فیوچر بن سکتا ہے, تو پھر ہم نے پورا فوکس کیا. لیکن تب تک ہم نے نہیں چھوڑا اپنی جاب کو جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہو گیا کہ ہم اگر اب یوٹیوب کو صرف فوکس کریں گے تو ہمارا نظام جو ہے وہ چل جائے گا. تو تب تک دونوں چیزیں ساتھ ساتھ تھیں. جب ہمیں ایسا لگا کہ ہمیں اب شفٹ ہو جانا چاہیے, تو ہمیں پورا فوکس کرنا چاہیے یوٹیوب پہ, تب جا کے پھر ہم نے, میرے خیال میں نے 1 سال کام اور یوٹیوب ساتھ ساتھ چلا میرا, 1 سے تقریباً 1 سال سے 14-15 مہینے. اس کے بعد پھر میں نے ٹوٹل شفٹ کر دیا یوٹیوب پہ. آپ کو یوٹیوب پہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یوٹیوب کیریئر میں؟ سٹارٹ میں جو ہے نا, وہ جیسے یہاں پہ میں نے یوٹیوب پہ سٹارٹ کیا, سب سے پہلے تو گھر والے جو ہیں, ظاہر ہے آپ ایک ایسا کام کر رہے ہو جہاں پہ آپ کے پیسے لگ رہے ہیں, وہاں سے آپ کو حاصل کچھ نہیں ہو رہا. دوسرا یہ ہے کہ ایک نئی چیز تھی یوٹیوب, تو اتنی سمجھ نہیں تھی. تو وہ پہلے تو گھر والوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو, تو گھر والوں کو بتانا پڑا. جیسے گھر والوں کو بتایا تو الحمدللہ گھر والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہو کہ اس میں کچھ آپ کا فیوچر ہے تو آپ کرو اس کو. پہلی تو یہ. دوسرا یہ تھا کہ ٹائم, ساتھ جاب تھی اور ساتھ یہ ٹائم کا تھوڑا ایشو تھا, تو وہ اتنا زیادہ ایشو نہیں تھا. اس کے بعد بس کام کرتے چلے گئے ہیں. تو ابھی الحمدللہ تھوڑی بہت اللہ نے جو عزت دی ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے. ماشاءاللہ لوگ, اللہ آپ کو مزید کامیاب فرمائے. لیکن ایک چیز اور ذہن میں آ رہی ہے کہ کیا اس وقت یوٹیوب پہ کامیاب ہونا آسان تھا یا اب آسان ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں یوٹیوب پہ کامیاب ہونا مشکل کبھی بھی نہیں تھا. اگر آپ ابھی چاہیں کہ ابھی آپ سوچیں, آپ خود میں کانفیڈنٹ ہوں کہ مجھے ہاں یہ کام کرنا ہے اور مجھے اس میں کامیاب ہونا ہے, تو ابھی بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے یوٹیوب پہ جو مونیٹائزیشن تھی اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی شرط نہیں تھی, لیکن تب بھی مشکل تھا. تب اتنی سہولتیں بھی نہیں تھیں. آپ اور ہم انٹرنیٹ کی جو ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے وہ 2-3 کلومیٹر آگے جا کے کیا کرتے تھے. نیٹ ورک کا مسئلہ تھا بہت زیادہ, لیکن 3G اور 4G بھی نہیں تھی. تو PTCL پہ ہم کرتے تھے, بعض اوقات وہ بھی دوسرے گاؤں, تو 2 دن لگ جاتے تھے ایک ویڈیو کو اپلوڈ کرنے میں. لیکن ابھی وہ سارے مسئلے نہیں ہیں. ابھی ہمارے ہاں ہے تھوڑا بہت انٹرنیٹ کا مسئلہ, لیکن پہلے جیسا نہیں ہے. تو ابھی بھی اگر آپ کرنا چاہیں, جو کرنا چاہتا ہے, جس کے اندر تھوڑا شعور ہے, تھوڑی لگن ہے, جس کے اندر ہم بولتے ہیں نا کہ کام کرنے کا کیڑا, اس کے لیے ابھی بھی کوئی مشکل نہیں ہے.
कोई एक मशवरा जो आप नए यूट्यूबर्स को देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में अगर आप समझते हैं कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो थोड़ा हट के है, जो आपको दिखाना चाहिए दुनिया को, उससे या किसी को कुछ सीखने को मिले और या इंटरटेनमेंट भी हो सकती है, या कोई आपकी वीडियो से कुछ सीखे या देख के उसको सुकून मिले, या वो मतलब या कोई कॉमेडी हो या इंटरटेनमेंट हो, तो आपको आना चाहिए यूट्यूब के ऊपर, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। क्या यूट्यूब को फुल टाइम जो है वो बंदा करे तो कोई मसला तो नहीं है फुल टाइम करने में? अल्हम्दुलिल्लाह हम फुल टाइम ही कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये है जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी जॉब कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, साथ आप यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, तो आप एकदम से शिफ्ट ना करें यूट्यूब के ऊपर, आप जो है वो टाइम निकाल के इस पे आप काम करें। क्या आप समझते हैं कि यूट्यूब फुल टाइम किया जा सकता है, और क्या ये जॉब के लेवल का है? अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है और वो बाद में इस जॉब को छोड़ के इसको फुल टाइम करे, ज़ाहिर है कोई बेहतर ऑप्शन हो तो लोग उसकी तरफ जाते हैं ना। सही हो। तो आप क्या समझते हो, ये उस जॉब से कोई बेहतर ऑप्शन है? अगर आप इस पे कामयाब हो जाते हो तो ये जो है वो जॉब से बहुत अच्छी ऑप्शन है, और बहुत अच्छा यहाँ से आप अर्न भी कर सकते हो, और उसके अलावा बहुत सारी इज़्ज़त भी कमा सकते हो। तो जॉब से हर लिहाज से अगर यहाँ पे आप कामयाब हो जाते हो तो जॉब से ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। आपको फुल टाइम भी अगर करनी पड़े तो आप कर सकते हो, बहुत अच्छा इसमें आपका जो है वो निज़ाम चल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल जो है वो नहीं मैं पूछ सका, मेरे जहन में नहीं रहा, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर से मुकर्रम भाई से वो सवाल किया जा सकता है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, आप सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए, कामरानी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब पर दोनों जहानों में रहमत नाज़िल फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फ़रमाए, फ़ज़ल फ़रमाए। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सिद्दीक़ को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।